نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الزمر کے پہلے رکوع کی آخری آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک انسان کی غفلت اور کمزوری کا تذکرہ کیا ہے کہ عجیب بات ہے کہ انسان جب اسے کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے، کئی زندگیوں میں ایسے مواقع ہر انسان کو پیش آتے ہیں کہ ہر طرف سے مشکلات اسے گھیر لیتی ہیں اور اسے کوئی راستہ ان مشکلات سے چھٹکارے کا نہیں ملتا۔ تو ایسے وقت میں انسان اس کی فطرت اگر کسی ذات کو یاد دلاتی ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ گویا اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری فطرت میں ہماری ذات کی یاد کا عنصر موجود ہے، لیکن تم نے اسے فراموش کر رکھا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر اس کو ایک اور مثال سے سمجھایا ہے کہ فرمایا کہ جب ایک جہاز اور کشتی سمندر میں جاتی ہے اور وہ ہر طرف سے دریاؤں کے سمندروں کے تھپیڑوں میں آ جاتی ہے، موجیں اسے گھیر لیتی ہیں اور کوئی راستہ اس کے بچنے کا نہیں ہوتا، پھر بڑے ہی خلوص کے ساتھ وہ ناخدا، وہ ملاح، وہ تمام اس کشتی اور جہاز پر سوار مسافروں میں اعلان کر دیتا ہے کہ آج اگر بچنا ہے تو صرف ایک ہی ذات پر سہارا اور اعتماد کرنا ہوگا اور اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اپنے تمام خداؤں اور بتوں کو آج پھینک دو، وہ تمہیں نہیں بچا سکیں گے، وہ تمہارے کام نہیں آ سکیں گے۔ چنانچہ اس وقت سارے وہ بت، سارے وہ خدا، سارے وہ سہارے، وہ سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ پورے اخلاص کے ساتھ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کو یاد کرتا ہے اور اپنی اس مشکل سے، اس کشتی کو بھنور سے بچانے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ قرآن نے اس کو متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ان کے اسلام لانے کا بھی یہی بنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو یہ وہاں سے بھاگ کر کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے، حبشہ جانے کے لیے جدہ پہنچے، کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی اتفاق سے کچھ جب آگے پہنچی تو وہ سمندر میں تھپیڑوں میں اور اس کی موجوں میں وہ گر گئی۔ اب وہی ملا نے اعلان کیا کہ بھئی اب سوائے اللہ کے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اپنے تمام خداؤں کو چھوڑ دو، ان پہ اعتماد سہارا ترک کر دو، اللہ ہی کو خالصتاً پکارو گے تو بچ سکو گے، وگرنہ کوئی بچانے والا نہیں۔ حضرت اکرمہ کے ذہن میں آیا کہ عجیب بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی بات ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے یہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، ہم ان کی بات سنتے نہیں ہیں۔ اور آج یہ ملاح کی بات سن رہے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج بچانے والا اگر ہے تو صرف ایک ہی سہارا ہے، ایک ہی ذات عالی ہے۔ یہی بات ان کے دل پہ لگی، وہاں سے واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ایمان کو قبول کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں انسان کو اس کی اس کمزوری اور اس کی اس غفلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انسان سے مراد یہاں وہی انسان ہے جو غافل ہے، جو اللہ کی تعلیمات کا منکر ہے،
اس کے بارے میں فرمایا کہ عجیب حال ہے انسان کا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب انسان کو ضرر، کوئی ضرر اور تکلیف پہنچتی ہے، کسی مصیبت میں گھر جاتا ہے، تو دعا ربہ منیبا الیہ، تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس طرح کے پورے دل سے اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، منیبا الیہ، صرف اللہ ہی کو سامنے رکھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میرا رب ہی مجھے بچا سکتا ہے اور تو اب کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ انسان کی گویا کہ فطرت اس کو اپنی اس اصل کی طرف اس وقت لٹاتی ہے جب ہر سارے سہارے اس سے چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ یہ اللہ کی یاد، اس کا تذکرہ، اس کی مدد، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اپنی فطرت کو آج انسان چھوڑے ہوئے، لیکن پھر اس کی عجیب حالت ہوتی ہے، اگلی کمزوری یہ ہے کہ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب اللہ اسے عطا کرتے ہیں اپنی نعمت، اللہ اسے جس نعمت کے چھننے کا اسے ڈر اور خطرہ تھا اللہ وہ عطا کر دیتے ہیں، یا جس مصیبت میں پھنس رہا تھا اس کو دور کر دیتے ہیں۔ خولہ نعمتا منہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو بھول جاتا ہے اس مصیبت کو جس کی طرف وہ اس سے پہلے بلا رہا تھا۔ وہ مصیبت پھر جب نعمتیں آتی ہیں، خوش عیشی آتی ہے، راحتیں آتی ہیں، تو اپنے مالک کو فراموش کر دیتا۔ کل مجھ پر کیا گزری تھی۔ خولا کا معنی، ایک معنی تو یہ آتا کہ جب وہ اللہ اس کو عطا کرتا ہے اپنی نعمتیں، اور دوسری معنی یہ ہے کہ جب ذات خدم و حشم، یہ خاص طور پر اس انسان کا تذکرہ ہے جس کو اللہ دنیا میں اقتدار دیتے ہیں، پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اقتدار اس سے چھن جاتا ہے، اس سے دولت چھین لی جاتی ہے، اس کے نوکر خادم، اس کا پروٹوکول اس سے چھن جاتا ہے۔ اب اس وقت ہر طرف سے مایوس ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے انسان کہ یا اللہ مہربانی فرما، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا، اب تو ہر طرف سے مجھ پر مقدمے چلائے جا رہے ہیں، میری موت اور سزائے موت کے بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ اس کو اقتدار دیتا ہے، اللہ پھر اس کو یہ نعمت دیتا ہے، نعمت کامل طریقے کی، دو بڑی نعمتیں ہیں جو کامل، جس سے نعمتوں کا اتمام ہوتا ہے۔ ایک مادی نعمت جس کا اتمام ہوتا ہے دنیاوی اقتدار سے، کہ اللہ کسی کو اقتدار عطا فرما دے، حکمرانی عطا کر دے، اور مانوی نعمتوں میں سے، روحانی نعمتوں میں سے نبوت پر اس کی انتہا ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ نبوت سے سرفراز فرما دے، نبوت عطا کر دے۔ تو اللہ نے کسی کو دنیاوی مادی طور پر اقتدار دیا، یہ نعمتوں بڑی نعمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کا استعمال تو صحیح ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے، عدل و انصاف کرتے، مخلوق خدا کی بھوک مٹانے میں اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے، لیکن انہوں نے عیاشیوں میں، دولت بنانے میں اور اسی طرح غفلت میں گزار دی اس اقتدار کو۔ مخلوق خدا کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانے میں انہوں نے اقتدار کو استعمال کیا۔ اب اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، ایسے بھی حالات ان پر آتے ہیں، بڑے بڑے سخت اور کٹھن حالات بھی اللہ ایسے حکمرانوں پر لاتا ہے کہ ان کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے سامنے ان کے عزیزوں کو سولیاں لٹکا دیا گیا، اور ان کے سامنے طرح طرح سے آپ دیکھ لیں مغل حکمرانوں کو بھی جب آخری دور میں وہ عیاشی میں مبتلا ہو گئے، اللہ کی احکامات کو نظر انداز کیا، تو پھر آخر ان کے کیا ہوا، حکمرانوں کا بھی حال کیا ہوا۔ یا اسی طرح اپنے ملک کے حکمرانوں کا بھی حال دیکھ لیں کہ اپنے ملک کے حکمرانوں کو پر بھی کیسے کیسے حالات آتے رہے۔ ایک وقت اقتدار ہے، ساری دولت ہے، سارا اختیار ہے، لیکن دوسرے وقت میں وہی اقتدار جب چھن جاتا ہے پھر ملکوں میں چھپتے پھرتے ہیں، کبھی کسی ملک میں پناہ لیتے ہیں، اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ کہیں کوئی پناہ نہیں ملتی، جی پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ شاہ ایران جب اس کے خلاف انقلاب آتا ہے، بھاگتا ہے ملکوں میں، پناہ ڈھونڈتا ہے، لیکن کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا وقت بھی آتا ہے۔ تو اذا خولہ نعمتا، اللہ جب نعمت اسے عطا کرتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل،
اس سے پہلے جس مصیبت میں تھا اس مصیبت کو بھول جاتا ہے، اب اس مصیبت اور تکلیف کو یاد نہیں رکھتا۔ جس مصیبت میں اللہ کو پکار رہا تھا وہ اسے فراموش کر دیا اس نے۔ اور ماں کا نا، ماں کا ایک معنی تو وہ مصیبت ہے، اور دوسرے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ ماں سے مراد اللہ کی ذات ہے، کہ یہ نہیں بھول جاتے اپنے مالک کو، اللہ کو۔ اور اگر اس سے مراد اللہ ہو تو پھر ماں بمانے من ہوگا، اور قرآن میں اکثر ماں بمانے من بھی استعمال ہوا ہے، تو بھول جاتا ہے اللہ کو جس کو وہ پہلے پکار رہا تھا، یعنی اپنے مالک کو بھول جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ند اور شریک بنانے لگ پڑتا ہے۔ انداد، ند کہتے ہیں مثل، اللہ جیسے اور طاقتیں اور قوتیں ان پر اعتماد کرنے لگ پڑتا ہے، ان کے سامنے جھکنے لگ پڑتا ہے، ان کی پرستش شروع کر دیتا ہے جی۔ تو کیسا یہ غافل انسان ہے کہ مصیبت میں بچانے والی ذات اس کو فراموش کر دیا، اور طاقتیں اور قوتیں ان پر اس کا اعتماد اور سہارا ہو گیا، ان کو پکارنے لگ پڑا، ان کی بندگی اور اطاعت کرنے لگ پڑا۔ اور لیضل عن سبیلی، تو یہ لیضل عن سبیلی کا لفظ اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ یہاں در حقیقت اس حکمران با اختیار طبقے کا ہی تذکرہ ہے جو انسانوں کی ضلالت اور ہدایت کا سبب بن سکتا ہے جی۔ یہ حکمران انسانیت کو ہدایت کی طرف بھی لے جا سکتا تھا، ان کا تعلق اللہ سے جوڑ سکتا تھا، ان کی ضرورتیں پوری کر سکتا تھا، مشکلات حل کر سکتا تھا، لیکن اس نے ان کے لیے گمراہی کے راستے اختیار کیے۔ یاد رکھو، ہمیشہ دنیا میں خرابی اور ظلم دو اس کے سبب بنتے ہیں، ایک تو اس کا سبب ملوکیت بنتی ہے، اور دوسری اس کا سبب جو ہے الوہیت بنتی ہے، یعنی پروہیت کہہ لیں۔ مذہبی بگاڑ جب طبقے میں آ جاتا ہے، مذہبی طبقے میں، تو اس کے نتیجے میں گمراہی پھیلتی ہے، یا حکمران طبقے میں خرابی اور ظلم پیدا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں خرابی اور جرائم پیدا ہوتے ہیں، گمراہی آتی ہے۔ یہ گمراہی کے دو ہی بڑے سبب ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آغاز سے قرآن میں بھی اور انتہائی قرآن میں بھی انہی دو چیزوں کی سختی سے نفی کی ہے۔ فرمایا الہ الناس وہ بھی اللہ ہے، ملک الناس وہ بھی اللہ ہے۔ لوگوں، تمہارا مالک اور حکمران حقیقی وہ ہے۔ دنیا کا حکمران تو نمائندہ ہے، نائب ہے، خلیفہ ہے، کہ جو اسے احکامات وہاں سے ملتے ہیں اس کے مطابق اس نے عمل کروانا ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ مالک اللہ کی ذات ہے۔ لوگوں، تمہارا مالک اللہ ہے۔ اسی طرح کوئی اپنے آپ کو خدائی کے درجے میں رکھے، مذہبی ایسا مقدس شخصیت بن جائے کہ لوگ اندھی تقلید کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلیں، اور وہ لوگوں کو جس غلط سلط راستے پر چلائے وہ اس پر دوڑتے چلے جائیں جی۔ تو ہمیشہ یہ دو بڑے سبب ہوتے ہیں گمراہی کے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں گویا کہ ان دونوں کا ہی تذکرہ کیا کہ اللہ کسی کو مادی اقتدار دیں اور اس کا غلط استعمال کرے، انسانیت کو گمراہی کی طرف لے جائے، یا کسی کو اللہ روحانی اقتدار عطا۔ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا نا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اللہ اس کو کوئی کتاب، علم و حکمت، دانش عطا فرمائے اور وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ کرے، بجائے اللہ سے تعلق جوڑنے کے وہ اپنے گرد لوگوں کو گھمانے کے چکر میں رہے کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں نا اسی پر عمل کرو، چاہے وہ تمہیں جہنم میں ہی لے کر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر یہی انسان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لیضل عن سبیلی، اللہ کے راستے سے گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، پیغمبر فرما دیجئے تم فائدہ اٹھا لو اپنے اس کفر کی وجہ سے تھوڑا۔ یہ جو تم نے کفر کا، ظلم کا، بدماشی کا راستہ اختیار کر رکھا ہے نا، اللہ نے یہ دنیا کیونکہ دار العمل، دار الامتحان بنا رکھی ہے، یہاں پر امتحان گاہ میں کوئی پرچہ غلط بھی دے گا تو اس کو ممتحن روکے گا نہیں، کیوں بھئی تم غلط پرچہ دے رہے ہو، غلط کیوں لکھ رہے ہو؟ وہ اسے اختیار دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جو چاہے لکھو، جب وہ رزلٹ آئے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا لکھا۔ تو یہاں تم اپنے امتحان گاہ میں ہو، اپنے پرچے دے رہے ہو، غلط دینا چاہتے ہو، غلط کردار ادا کرنا چاہتے ہو تو کرو،
تھوڑا سا تمہیں موقع اور مہلت اللہ نے دے رکھی ہے. قل تمتعوا بکفرک قلیلا، اپنے اس کفر کی وجہ سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ انک من اصحاب النار، تمہارے اس عمل کا اللہ نے واضح کر دیا، اس کا نتیجہ جہنم کی صورت میں تمہارے سامنے آئے گا، اللہ کی سخت گرفت اور پکڑ کی صورت میں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رکوع کے آخر میں دنیا میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں ان کی مثال بیان کر رہا ہے، اور حقیقت کو کھول رہا ہے کہ دیکھو یہ دو قسم کے عمل ہیں، ان دونوں اعمال کے کیا نتائج ایک جیسے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک وہ شخص ہے امن ہوا قانت آناء اللیل، رات کے اوقات میں ایک انسان اللہ کے حضور کھڑا گڑ گڑا رہا ہے، اس کی بندگی کر رہا ہے، اس سے ڈر رہا ہے، اس سے اپنی غلطیوں اور قصوروں کی معافیاں مانگ رہا ہے. قانت آناء اللیل، رات کے اوقات میں. ساجدن، کبھی تو اس کے اوپر جب اللہ کی عظمت ہیبت طاری ہوتی ہے تو اس کو حضور سجدے میں گر جاتا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ قائمن، غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جی، کبھی اس کے سامنے غلام بن کر، کبھی اس کی عظمت اور ہیبت کے پیش نظر سجدے میں. یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی رحمت کا امیدوار بھی ہے. ویرجو رحمت ربی، یہی انسان کے ایمان کی حقیقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. نہ تو انسان کو ہر وقت بالکل اپنے ذہنوں میں امیدیں لیے بیٹھے رہنا چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عمل سے کٹ جاتا ہے. ڈر بھی ہونا چاہیے، ڈر بھی ضروری ہے. ڈر نہ ہو، صرف انسان بس امیدیں لیے ہوئے ہو تو ایسا انسان جو ہے وہ تخیلات کی زندگی میں چلا جاتا ہے، عمل سے وہ بھی کٹ جاتا ہے. خیالی گھوڑے وہ بڑے دوڑائے گا، کہے گا کہ بس جنت تو میری ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ تمہاری آرزوئیں تو ہیں، خیالات تو ہیں، لیکن اس کا عمل سے، دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کوئی عمل پیش کرو. تو محض امید بھی انسان کو بدعملی کی طرف لے جاتی ہے، اور نرا خوف بھی انسان کو مایوس کر دیتا ہے. مایوسی کا بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان بدعمل ہو جاتا ہے، عمل سے دور چلا جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان امید و خوف کے درمیان میں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے کسی نے کسی شخص کے بارے میں کہا کہ یہ تو پکا جنتی ہے، تو انہوں نے ڈانٹ کر کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اتنے پر یقین ہو کر جنتی ہونے کا کسی پر فیصلہ مت دو کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے. کسی کے بارے میں کہو کہ یہ تو پکی بات ہے جہنمی ہے. نہیں، جنت کی امید بھی رکھو اور جہنم کا ڈر اور خوف بھی رکھو. یہ تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو تم جہنمی کہہ رہے ہو وہ اللہ اس کو جنت میں بھیج دے، اور جسے تم جنتی کہہ رہے ہو وہ جہنم میں چلا جائے. تو یہ سچا مومن ایک وہ ہے کہ جس کا عمل تو یہ ہے کہ رات کے اوقات میں وہ اللہ کے حضور کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں اس سے ڈرتے ہوئے کبھی دعا کرتا ہے، اور کبھی جو ہے امیدوار ہو کر اس سے اس کی رحمت مانگتا ہے. ایک یہ انسان ہے. اور دوسری طرف وہ انسان ہے جو غافل ہے، ساری رات اس کی شراب و کباب میں بسر ہوتی ہے، غفلت میں گزرتی ہے، نہ اسے اپنا مالک یاد ہے، نہ اسے اپنی ذات اور حقیقت کا پتہ ہے. تو کیا قل، اے پیغمبر فرما دیجیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم و شعور رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو جاہل ہیں، کچھ نہیں جانتے، لا يعلمون، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ پیچھے عمل کی مثال دی، آگے علم میں برابری کا تذکرہ کیا، تو معلوم ہوا کہ علم وہ ہے جو انسان کو عمل کی طرف لے کر جائے، وہ علم اصل علم ہے. لیکن جو علم محض زبانی موشگافیاں تو ہوں لیکن عمل کی طرف لے کر نہ جائے، وہ علم نہیں ہے، وہ انسان کے لیے تباہی کا سبب ہے. قرآن میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اس کی عظمت اور ہیبت علم کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے.
اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اہل علم ہوتے ہیں. جتنا علم بڑھتا چلا جائے اتنی انسان کے اندر اللہ کی عظمت بڑھتی چلی جانی چاہیے، عمل بڑھتے چلے جانا چاہیے. تو فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے بڑے بڑے فلاسفر بیٹھے ہوئے دین اسلام پر بھاشن دیتے نظر آئیں گے جی. کوئی جاوید غامدی صاحب کی صورت میں، کوئی اور کسی انجینئر کی صورت میں، کوئی اور ایسے نظر آئیں گے کہ بڑی بڑی گفتگو کریں گے، لیکن ان کی عملی زندگی کو دیکھیں کیا ہے، انسانیت کے خدمت کے لیے کیا ان کا کردار ہے، اللہ کی عظمت اور ہیبت میں ان کا عمل کیسا ہے. تو عمل سے اصل جو ہے زندگی بنتی ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں کچھ بھی نہیں ہے. اقبال نے کیا کہا ہے، جنت اور جہنم کچھ نہیں ہے، عمل سے جنت اور جہنم بنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات یہی بات سمجھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اپنی امت کو جا کر میرا پیغام دے دینا کہ تم سمجھو نا یہاں بڑی جنتیں ہیں، تمہیں بڑی جنتیں ملیں گی اور یہ کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے. جنت شنت تمہارے حق میں کچھ نہیں ہے. ہاں البتہ یہاں زمین بڑی زرخیز ہے، اس کی کاش تم نے خود دنیا میں کرنی ہے. الجنت قیعان، اس کے پودے، اس کے درخت، اس کے باغات، اس کی دودھ کی نہریں، اس کے محلات تم نے اپنے عمل سے خود یہاں ان کو بھیجنا ہے. اس کا مٹیریل جو جنت کا ہے نا، یہاں کی جنت کا، وہ یہ تمہارے اعمال ہیں، اس سے وہ تمہاری جنت بنے گی. تو اب انسان اب چاہے اپنی جہنم آباد کرے یا جنت وہ اپنی آباد کرے، اب اس پر منحصر ہے. تو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. تو بے شک عقل مند لوگ جن کے اندر عقل و شعور ہے وہی در حقیقت ان باتوں سے نصیحت پکڑتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورہ مبارکہ کے پہلی رکوع میں ہی دو زمروں کا تذکرہ کیا ہے. سورہ زمر ہے جی، زمرۃ المؤمنین قانتین اور زمرۃ الکافرین اور جاہلین. یہ جو دو زمرے اور جماعتیں ہیں ان کا تذکرہ آخر رکوع میں بھی آتا ہے. وہاں پر بھی اللہ نے انجام کے اعتبار سے ایک وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، وسیق الذین کفروا، ایک کافر زمرہ ہے، ایک متقین کا زمرہ ہے. تو جماعتیں دو ہی ہے دنیا میں، ایک سچی مخلص جماعت جو اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، ایک وہ جھوٹی مفاد پرست خود غرض لوگ جو اللہ کی تعلیمات سے خود بھی پھرے ہوئے ہیں، انسانیت کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے بچنے کی ہدایت ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے.